أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم دوستو، بزرگوں، سٹیج پر بیٹھے ہوئے دائیں بائیں علماء کرام، بالخصوص والد گرامی حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب درخواستی، مولانا نعمان صاحب درخواستی اور خانوادہ دین پوری کے چشم و شراغ حضرت مولانا میاں ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے بنانے کے بعد، اس کائنات کو سجانے کے بعد ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ اس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے کی۔ اس سلسلے کی انتہا میرے اور آپ کے محبوب آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوئی۔ میرے واجب الاحترام دوستو، رب ذوالجلال نے میرے اور آپ پر کرم کرتے ہوئے، میرے اور آپ پر رحمت فرماتے ہوئے اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، جس کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، جس کا تذکرہ زبور میں بھی ہے، اور پورا قرآن کریم رب ذوالجلال نے 23 سال کے عرصہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے کلام مقدس کو نازل فرمایا۔ کہیں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا طٰہٰ، کہیں پر امام الانبیاء کی شان بیان فرماتے ہوئے رب ذوالجلال نے یاسین فرمایا، کہیں پر میرے اور آپ کے محبوب کی عظمت اور شان بیان فرماتے ہوئے رب ذوالجلال نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ فرمایا، کہیں پر رب ذوالجلال نے یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں پر رب ذوالجلال نے یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں پر رب ذوالجلال نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، کہیں پر رب ذوالجلال نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس فرمایا، کہیں پر رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت نوح کا کیا، حضرت موسیٰ کا کیا، حضرت عیسیٰ کا کیا۔ لیکن میں قربان جاؤں امام الانبیاء پر کہ ان کے تذکرے مجھے تورات میں بھی ملتے ہیں، ان کے تذکرے مجھے انجیل میں بھی ملتے ہیں، ان کے تذکرے مجھے زبور میں بھی ملتے ہیں، اور ان کے تذکرے رب ذوالجلال کی اس عظیم کلام مقدس کی سورت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک میں جہاں جہاں دیکھتا ہوں، میں جس آیا میں غور کرتا ہوں، وہاں پر یا محمد کا تذکرہ ملتا ہے یا محمد کے یاروں کا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس سلسلے کو ختم نہیں فرمایا، جہاں اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، اپنے محبوب کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کے مر مٹنے والے، اپنے محبوب پر جان نثار کرنے والے، اپنے محبوب کے لیے اپنے دن رات ایک کرنے والی اس جماعت کا بھی تذکرہ کیا۔ میں نے عرض کیا ربا، آپ نے صحابہ کرام کی عظمت کو قرآن میں کس انداز میں بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کھولیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، آپ نے اس جماعت کے لیے
کیا آئیڈیل بنایا، وہ کون لوگ ہیں جس کے لیے آپ نے ان کے ایمان کو آئیڈیل بنا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی جماعت ہے جن کے ایمان کو میں نے پوری امت کے لیے، میں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ قیامت تک آنے والے انسان اگر ہدایت لینا چاہیں، قیامت تک آنے والے انسان اگر ہدایت، رشد و ہدایت کے اس راستے پر چلنا چاہیں تو صدیق اکبر کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ قیامت تک آنے والے انسان اگر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں فاروق کی غلامی کرنی پڑے گی۔ قیامت تک آنے والے انسان اگر ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہیں حضرت عثمان کے در پہ جانا پڑے گا۔ قیامت تک آنے والے انسان اگر ہدایت پر چلنا چاہیں حضرت علی کے دربار پہ جانا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے عرض کیا ربا یہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ اللہ نے عرض کیا اولئک هم الصدیقون، میں نے عرض کیا ربا یہ صدیقین کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میں نے عرض کیا ربا یہ سبقت کرنے والے، یہ دین میں آگے نکلنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، میں نے عرض کیا ربا یہ پکے مومن کون ہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا پکے مومن اگر تلاش کرنا چاہتے ہو آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء کے دربار میں دیکھو، آپ کی خدمت کرنے والوں میں دیکھو، وہاں تمہیں فقیہ وقت بھی ملے گا، وہاں تمہیں محدث وقت بھی ملے گا، وہاں تمہیں مفسر قرآن بھی ملے گا، وہاں تمہیں مجاہد بھی ملے گا، وہاں تمہیں ختم نبوت کا پہرا دینے والا بھی ملے گا، وہاں تمہیں میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء کی عظمت پر، آپ کی ناموز پر صدیق اکبر کی طرح دیوانہ بھی ملے گا جس نے اپنے سب کچھ امام الانبیاء کے نام پر قربان کر دیا۔ ایک وقت یہ بھی آیا، ایک وقت یہ بھی آیا کہ اپنے گھر کے اندر اپنے دیوار پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور بیٹی نے پوچھا ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا میرے محبوب نے دین اسلام کے لیے چندہ مانگا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی سوئی نہ رکھی۔ اللہ نے یہ مقام دیا۔ میں نے عرض کیا ربا کوئی اور آیت، کوئی اور نشانی صحابہ کی شان میں؟ اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے عرض کیا ربا یہ وہ کون لوگ ہیں جن پر آپ کی طرف سے سلام ہوگا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ صحابہ ہیں۔ میں نے عرض کیا ربا الذین یؤمنون بالغیب میں سب سے پہلے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ کی وحی کو تسلیم کرنے والے کون ہیں؟ رب نے فرمایا صحابہ۔ میں نے عرض کیا ربا یقیمون الصلاۃ سب سے پہلے نماز کو قائم کرنے والے کون ہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا سب سے پہلے نماز کو قائم کرنے والے صحابہ ہیں۔ میں نے عرض کیا ربا سب سے پہلے دین اسلام کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے والے کون ہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا سب سے پہلے اس دین کے اندر، اس دین کی محنت کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ ہیں۔ میں نے عرض کیا ربا کوئی اور آیت ہو، کوئی اور نشانی ہو؟ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میں نے عرض کیا ربا محمد کے ساتھی کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ میں نے کہا ربا کفار کے ساتھ سختی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا صحابہ۔ میں نے کہا آپس میں نرمی کرنے والے، بھائی چارگی کرنے والے کون ہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا صحابہ۔ میں نے عرض کیا ربا کوئی اور نشانی ہو، کوئی اور علامت ہو؟ اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ۔ میں نے عرض کیا ربا یہ آپ کا گروہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا صحابہ۔ میں نے عرض کیا ربا کوئی اور نشانی ہو، کوئی اور علامت ہو؟ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں نے عرض کیا ربا وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی راہ کے لیے، آپ کی
رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا صحابہ 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 صحابہ، اور اللہ رب العزت نے آخر میں قرآن مجید کے اندر آخری پارہ کھولیے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں، کفار آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کفار کو تبلیغ دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے دیکھا نہیں اور آ کر کچھ ارشاد فرمایا، حضور کو ذرا ناگواری ہوئی، اللہ نے فوراً قرآن مقدس نازل فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ میں نے عرض کیا ربا وہ کون سی جواب ہے جس کے لیے آپ نے اپنے پیغمبر کے پیشانی مبارک پر تیوری آنا بھی برداشت نہ کی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ صحابہ تھے خانوادہ درخواستی کے چشم و چراغ فاضل نوجوان حضرت مولانا عبد الرحمن درخواستی صاحب